بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. کہ جیسے مختلف قسم کی چیزوں کی فقاہت ہوتی ہے، فہم ہوتی ہے اور ترجیح دینے کے پہلو ہوتے ہیں، ایسے ہی دعوت کی فقہ الدعوہ ایک چیز ہے، فقہ الدعوہ. اور علامہ ابن تیمیہ نے یہ بات کئی جگہ لکھی ہے. ایک جگہ یہاں تک لکھا ہے کہ میں یہ جو بات بیان کر رہا ہوں اس کو عوام تو چھوڑیے، بہت سارے علماء نہیں سمجھ پاتے کہ کہاں کس کو ترجیح دینی ہے، فقہ الدعوہ کا تقاضا کہاں پر کیا ہوتا ہے. ہاں، تو انہوں نے اچھی خاصی بحث کی. ایک جگہ جیسے ہم پڑھتے ہیں اخف الضررین، اہون البلیتین، ارجح المصلحتین. دو مصلحت ہے تو پہلے کس کو ترجیح دی جائے، دو نقصان ہے تو کس کو اختیار کیا جائے، کس سے بچا جائے. چھوٹے نقصان کو اختیار کر کے بڑے، بھوکا مر رہا ہے آدمی، جان بچائے، سور کا گوشت کھا لے، مردار کا کھا لے، جان بچ جائے. کہ چھوٹا نقصان اختیار کر لے، بڑے سے بچے. یہ فقہ الدعوہ کا ایک پہلو ہے. تو دعوت کی فقہ میں کب کون سا، علامہ ابن تیمیہ نے مثال کے طور پہ، بات لمبی ہو رہی ہے، ایک مرتبہ آپ کہیں گزر رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ تاتاری فوجی جو ہیں ایک جگہ شراب پی رہے ہیں بیٹھ کر. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے رفقا میں سے ایک آدمی جا کے ان کو شراب کی برائیاں بیان کرنے لگا، مسجد درشد. ہاں، شراب کی برائیاں بیان کرنے لگا. تو علامہ ابن تیمیہ نے اس کو فوراً بلایا، ادھر آؤ. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا انہیں شراب کے نقصانات بتا رہا ہوں، حرام ہے، کتنا نقصان اور ضرر ایسا ہے وہ بتا رہا تھا. کہا ان کے لیے شراب نقصان دہ نہیں ہے، ان کے لیے مت بیان کرو. ہاں، اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اور اس کے بعد انما یرید الشیطان لیوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان یہ چاہتا ہے، انسان نہیں چاہتا. لڑائی انسان کو پسند نہیں ہے، انسان اس گناہ کو پسند کرتا ہے جس میں مزہ آتا ہے، لذت ہوتی ہے. پھر لذت والے گناہ سے بے لذت والے گناہ میں جاتا ہے، شیطان لے جاتا ہے. تو شیطان چاہتا ہے کہ خمر اور میسر، شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغض اور عداوت ڈال دے. بغض اور عداوت انسان پسند نہیں کرتا لیکن آتی ہے دوسرے ذریعوں سے. اس کا مطلب شراب اور جوئے سے بڑا گناہ یہ ہے. تو شراب اور جوئے سے بغض اور عداوت ڈالتا ہے، اور اس لیے شیطان ڈالتا ہے کہ تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، نماز سے روک دے، ہے نا. تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ مومنین کے لیے شراب پینے کا یہ نقصان ہے. یہ تاتاری نماز پڑھیں گے کیا؟ یہ تاتاری مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں کیا؟ اگر یہ ہوش میں ہیں اور ان کو قوت، طاقت اور اختیار ملے گا تو یہ مسلمانوں کی جان لیں گے، مسلمانوں کی عورتوں کی عزت لوٹیں گے، عزت پر ہاتھ ڈالیں گے. لہٰذا ان کا شراب پینے دینا ہمارے لیے خیر ہے. حالت جنگ تھی. وہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں علامہ ابن تیمیہ؟ شراب کی اگر کوئی شرابی ہمیں دکھے تو اسے روکنا چاہیے، لیکن ان کو کہا کہ ان کو مت روکو کیونکہ ان کا پینا مسلمانوں کے حق میں خیر ہے. تو یہ فقہ الدعوہ، دعوت میں کب کون سی چیز اختیار کرنی چاہیے، بہت اہمیت کے حامل ہے. آج ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ فقہ الدعوہ سے محرومی کے بہت کھلے کھلے نمونے نظر آتے ہیں. شرک، بدعت اور بڑے مسائل کو چھوڑ کر لوگ ایسے مسائل پر پورا رمضان گزار دیتے ہیں جس سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے نا امت کو، کہ بھائی پوری دنیا کا ایک چاند ہونا چاہیے. بکواس بات. ابھی صحیح اور غلط جانے دیجیے. پورا بحث کرنے کے بعد نتیجہ میں کیا وہ پوری دنیا کا ایک کروا پائیں گے؟ کروا پائیں گے؟ جو کر ہی نہیں سکتے، کروا ہی نہیں سکتے، ان نیچرل ہے، اس پر طاقت لگا دیتے ہیں. جہاں کر سکتے ہیں، جو محنت کا کام ہے، جہاں اصلاح ہو سکتی ہے، اجر و ثواب کی گنجائش ہے، وہ اعمال چھوڑ کے اس میں لگے رہتے ہیں جو لایانی مسئلے کی حیثیت رکھتا ہے. میرا جو دائرہ نہیں ہے میں اس میں بحث کروں. آپ اپنے گھر کے اصلاح نہیں کر پاتے، سعودی عرب اور کویت کی اصلاح کرنے جاتے ہیں. یہ مثال دے رہا ہوں میں اس کو، آپ کے سوال ہی کے جواب کا یہ حصہ ہے.